آپ کو یہ نہیں بولے کہ یا علی مدد کیوں بولتے؟ یا علی مدد بولنا لازم ہے اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے. ہم یا علی مدد بولتے ہیں, رسول نے یا ابو طالب مدد کہی ہے. آپ یہ مت بولے کہ یا علی مدد کیوں بولتے. رسول سے پوچھو نا, یہ تاریخ کا ہسٹری کا واقعہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ گئے تھے ابو طالب کو, ابو طالب نے مدد کی. جب سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو طالب سے کیوں مانگی, جب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے, جاؤ اللہ سے مانگو. رسول نے نہیں کہا, رسول نے اللہ سے نہیں مانگی. سنت رسول یہ کہ مانگو ابو طالب سے یا ان کی اولاد سے مانگتے رہو, جتنا مانگو گے ملتا جائے گا. سمجھ رہا؟ اب یہ زمانہ گزرا. ان کو پرابلم کیا تھا رسول کی طیت اسلام سے؟ آپ کو معلوم ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تھا آ کے ابو طالب سے کہ ابو طالب ہم کو پرابلم رسول سے نہیں ہے, محمد سے نہیں ہے, یتیم عبداللہ سے پرابلم نہیں ہے, خول لا الہ الا اللہ سے بھی نہیں ہے. وہ اگر یہ چاہتے رسول اپنے بھتیجے سے کہو کہ ایک لا کے ان کا خدا کا بت رکھ لو, 313 ہے 314 ہو جائیں گے, ہم کو اس کا اعتراض نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے نا لا الہ, جھگڑا اس سے ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, اسی لیے کہا کوئی نہیں ہے, سب کو ڈینائی کرو, اس کو مانو. کا جھگڑا یہ ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کسی کو مت مانو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایک لا کے رکھ لو ہماری طرح. ان کا تو عالم یہ تھا کہ ایک کھجور کا خدا بنا ہوا ہے, ایک مٹھائی کا بنا ہوا ہے, ایک گلاب جامن کا بنا ہوا ہے, جب بھوک لگ رہی کھا رہے, پھر لا کے لگا دے رہے. غریب غربت آ گئی, لے کے جا کے بیچ دیے, پھر ایک لا کے رکھا ہے. سب ریڈی میڈ خدا وہاں رکھے ہوئے تھے. ان کا تو یہ حال تھا. میں انشاءاللہ آگے فتح مکہ کے وقت بولوں گا, لات منات اور عزا جو تھے نا, یہ آپ کو ایک بات آپ کو اور روک کے بولوں کہ آپ جو ہے جب حج پہ جاتے ہیں تو عرفے سے جب نکلتے ہیں مزدلفہ کے لیے, مزدلفہ کے پتھر کیوں چن کے مارتے شیطان کو؟ مکے سے کیوں نہیں چن لیتے, یا عرفے سے کیوں نہیں چن لیتے, مزدلفہ کے کیوں چنتے؟ اس لیے کہ اللہ جب ذلیل کرتا تو ایسی ذلیل کرتا. یہ جو لات منات عزا تھے نا, تو جب مولا نے فتح مکہ پہ جب بتوں کو توڑنا شروع کیا تھا, اور جب توڑا تو اس لیے کہ جب رسول بات آگے کی میں بول دیا, اس لیے کہ بات یہ آج اسی پہ بات آگے لے کے چلتا. تو جب گئے تھے مولا فتح مکہ پہ, جب ڈیٹیل میں تو جب جاؤں گا 7ویں یا 8ویں مجلس میں, تو جب مزدلفہ فتح مکہ ہوا تو رسول نے کہا کہ بت کون توڑے گا؟ تو سب تو سر جھکا دیے. اسے کل تک تو ہم سر جھکاتے تھے اس کے سامنے, اب اپنے ہاتھ سے توڑیں گے کیسا؟ کوئی آگے نہیں بڑھا اور کوئی بڑھ بھی نہیں سکتا تھا. وہ شکن تو میرا مولا ہی ہو سکتا تھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. چڑھ کے مولا نے توڑنا شروع کیا, سب کو توڑا. تو رسول نے کیا کیا, ایک بت ٹوٹا, اس کا جو کچرا تھا نا گاربیج کا, مسلمانوں سے کہا لے کے جا کے اس کو وہاں ڈالو. ایک جگہ بتاتے گئے کہ وہاں ڈالو, وہاں ڈالو. یہ جو باب السلام ہے نا, یہ وہ ہے. اس کے بعد لات منات اور عزا, لات منات عزا کا کچرا مکے میں نہیں ڈالا گیا, لے کر گئے مزدلفہ میں ڈالا گیا. اس لیے کہ یہ جو تین تھے نا, یہ تین کے بارے میں روایتوں میں کہ مزدلفہ سے آئے تھے. تو اللہ نے اس کے بعد سے حج پہ جو واجب کیا, سنت موقعہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے چنو, جہاں کے پتھر سے بنائے تھے وہیں کے پتھر سے مارو. اب اس سال 1.5 سال گزرا, 3 سال رسول کی تبلیغ کے گزرے, 3 years. ابھی بی بی فاطمہ پیدا, ولادت نہیں ہوئی شہزادی کی. شہزادی کی جو ولادت ہوئی وہ 5 سال کے بعد ہوئی. انہیں اسلام آنے کے 5 years کے بعد بی بی ولادت ہوئی. ابھی رسول معراج پہ نہیں گئے, معراج پہ گئے, اس کے بعد واپس آنے کے بعد بی بی کی ولادت. 3 years گزرے تھے. اللہ کا رسول آفٹرنون, مکے کی دھوپ, مکے میں ماشاءاللہ اب تو حج کا زمانہ بہت اچھے موسم میں آ رہا. جب میں نے 94 میں کیا تھا حج, تو اس وقت حج جو ہے کافی گرمی میں تھا. انہیں عرفے میں یہ عالم تھا, وہ جو 50 قل واللہ والی نماز ہے, ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے, ہم تو کوئی گروپ میں گئے تھے, تو لٹرلی وہ لوگ پیچھے سے کوئی تھی, ہمارے ساتھ مولانا سید شباز صبر تھے اور مولانا جو ہے نا مرتضیٰ شیرازی اور لوگ تھے. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے, پیچھے سے پانی ڈال رہے تھے زیر سما کر. اتنی گرمی, مکے کی گرمی ایکسٹرا آرڈینری. پورے عرب میں مکہ سب سے زیادہ گرم ہے, یاد رکھو. کیوں؟ وہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے, پورے ویلی ہے, پورے ماؤنٹینس ہے, جس کی وجہ سے مکہ آلویز ویری ہاٹ. آج بھی جو ٹیمپریچر, جو پیک کا ٹیمپریچر ہوتا نا, وہ مکے کا ہوتا. مکے سے آپ 200 کلومیٹر چلے جائیے, طائف ایک جگہ ہے. طائف جو جگہ ہے وہاں سعودیہ کا ہل اسٹیشن ہے ایکچولی, وہ وہاں پہ سعودی مطلب لوگ ٹھنڈک ہے وہاں پہ. لیکن 200 کلومیٹر ابھی نیچے آئیے, پورے ماؤنٹینس میں مکہ گھرا ہوا, اور آپ جیسے مدینے سے نکلیں گے آپ کو ماؤنٹینس نظر آنا شروع ہوتے ہیں. مکے کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے ماؤنٹین, مکے کے مشہور پہاڑ. تو اتنی گرمی, وہ تو آج اتنی گرمی, اس زمانے میں پیک تھا, پیک. اللہ کا رسول آفٹرنون, اچھا آج جو سعودیہ میں جو آفٹرنون میں شاپس آفیسز بند ہوتے ہیں, اس کا ریزن, ون آف دی ریزن یہ بھی ہے گلف میں گرمی کی وجہ سے. تو بہرحال تو یہ پورا بازار بند ہو رہا. نماز کے بعد رسول ظہر کے بعد نکلے. اچھا رسول گلی گلی جا کے تبلیغ کر رہے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ آج تبلیغ کر دیا, اب یہ گلی میں جانا نہیں ہے, ڈیلی وہی روٹ پہ جاتے, مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں. آفٹرنون گرمی زبردست, مکے کا چھوٹے سے گلیاں بازار. اس میں رسول نے دیکھا کہ ایک بڑی بوڑھی عورت, اولڈ لیڈی, سامان کو لیتی ہے, اٹھا کے 2 قدم چلتی ہے, نیچے رکھتی, پھر اٹھاتی, پھر نیچے رکھتی, پھر اٹھاتی, پھر نیچے رکھتی. ایسے معلوم ہو رہا کہ اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس کوئی غلام ہے نہ کنیز ہے, نوکری نہیں, کوئی 17 ہے اس کے پاس, اس لیے اتنی غریب ہے. رسول نزدیک گئے, جا کے کہا کہ اے کنیز خدا, اب بات کرنے کا طریقہ دیکھیں, اے کنیز خدا,
اخلاق، رسول کا اخلاق تھا اصل چیز یاد رکھو. غصہ کبھی نہیں آنا، غصہ حرام ہے. ہمیشہ اپنے اخلاق سے جیتو لوگوں کے. اخلاق ہو گئے نا دشمن اپنا ہو جائے گا، غصہ رہے گا سگا بھائی دور ہو جائے گا. ہمیشہ مسلمان مومن پہچانا جاتا ہے اخلاق سے. اخلاق کی بات آتی گئی نا تو ایک بات اور سن لے مولا کا، ایک 2 منٹ کا جملہ. مولا علی کا کوفے کا زمانہ، دور خلافت. مولا علی واپس آ رہے، ایک باہر سے آ رہے تھے کوفے میں، تو ایک شخص مولا کو ملا، وہ یہودی تھا. وہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ علی ہے. مولا تو جانتے تھے اس کو. دونوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے، وہ مولا اپنے گھوڑے پہ، وہ اپنے گھوڑے پہ. 3-4 کلومیٹر دور کوفے سے گئے تھے. اب جب دونوں اخلاق دیکھے، دونوں جب واپس آ رہے تھے ایک چھوٹا سا راستہ ملا، وہاں سے 2 راستے جا رہے تھے، ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا. وہاں پہ پہنچ کے علی نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا؟ تو اس نے کہا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں. اور اس نے مولا کو پوچھا آپ کہاں جا رہے؟ تو کہا آپ یہاں جا رہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے خدا حافظ. خدا حافظ. آپ یہ مت بولو کہ خدا حافظ اس نے نہیں کہا تھا، اللہ حافظ کہا ہوگا. میں ایک بات بول رہا ہوں اپنی زبان میں، ہاں، اس لیے کہ آج کل تو ایک جملہ پکڑا جا رہا بھائی یہ کہاں سے بول دیا، وہ کہاں سے بول دیا. ارے بابا بولا نہیں، یہ تو تقریر کا ایک طریقہ ہے بولنے کا، سمجھانے کے لیے. تو بہر مولا نے اس کو کہا خدا حافظ. مولا مڑے، وہ مڑ گیا، وہ مڑ کے چلنے لگا. مولا مڑے نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. چند قدم گئے، 10، پلیز غور سے سنو اخلاق کیا ہے. 10-15 قدم، 20 قدم گئے. اس نے پیچھے آہٹ دیکھی کہ کوئی آ رہا، پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ تم کو وہاں جانا نہیں ہے اس بستی میں کوفے کی طرف؟ مولا نے کہا مجھے جانا ہے. تو کہا پھر تم ادھر کیوں آ رہے؟ تو علی نے کہا کہ میں اسی لیے آ رہا. اب سنو اب جو مولا کا جواب، میں اسی لیے آ رہا کہ اتنی دیر سے تو میرا ساتھ تھا، میرا ساتھی بن گیا تھا، میرے ساتھ چل رہا تھا، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، تھوڑی سی محبت ہو گئی، تو میں یہ چاہتا کہ تیرے راستے پہ تو جا رہا ہے، تیرے پیچھے چند قدم آگے چل کے تجھے خدا حافظ بولوں. اس نے کہا یہ اخلاق یہ زمانے میں؟ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو مولا نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب میں ایک بات آپ کو یہاں روک کے بولوں، مولا نے ہمیشہ اپنا انٹروڈکشن اپنے باپ کے ساتھ کرایا، آلویز اپنے بابا کے ساتھ کرایا. وہی کرا سکتا باپ کے ساتھ جس کے باپ پہ کسی کو فخر ہو. جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں وہ کیا کرائے گا؟ سمجھ رہے آپ بات؟ مولا نے ہمیشہ اپنے انٹروڈکشن کا علی. اچھا عجیب بات ہے، ہمیشہ علی کہا، علی ابن ابی طالب کہا، صرف خیبر میں کہا میں حیدر ہوں، اس لیے کہ مولا جانتے مزاج سے واقف تھا. تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو اس نے کہا کون علی؟ اسلام کے خلیفہ؟ تو امام نے کہا، مولا نے کہا ہاں. کہا تم خلیفہ ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. مولا نے کہا ہاں. کہا تم علی ہو؟ تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا نا، خوف مولا کی شجاعت بات، پھر بڑے اتنے اچھے اخلاق، تم علی ہو؟ تو کہا تو اسلام کے خلیفہ تم ہی ہو؟ کہا یہ بولو کہ تم آئے میرے ساتھ، یہ تم اپنی مرضی سے آئے یا اسلام نے بتایا؟ کہا یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو کہا میرے ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کیریکٹر ہے. محبت سے ایک کافر کو اپنی طرف کر لو پلیز. غصہ کبھی نہیں آنا، وہ مومن ہی نہیں ہے جو غصہ کرے. اچھا میں اب طریقہ غصے کا روکنے، انسان ہے غصہ آتا ہی تو کیا دیکھیے غصہ کس کے اوپر آتا؟ ہمیشہ کمزور پہ آتا. کہ غصہ کس پہ آتا؟ اپنے غرور پہ آتا غصہ. اور آج کل تو پہلے زمانے میں بیویوں پہ کرتے تھے، آج کل تو ہمت بھی نہیں ہے کوئی کرے بیوی کے اوپر غصہ، وہ بھی امریکہ میں ہاں کر سکتے ہیں. تو بہرحال تو ماشاءاللہ یار اچھا ہے نا، یہاں پہ تو کوئی نہیں کر سکتا. تو بیوی کے اوپر بیچاری غریب عورت ہی کرتی ہے. مجھے بولنا ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ بولنا ہے انشاءاللہ، کل کی پرسوں کی مجلس میں بولوں گا، فرائیڈے کی مجلس، لیکن فرائیڈے میرے پاس ٹائم رہے گا تو میں یہی ٹاپک رسول کی اور بی بی خدیجہ کی جو لائف تھی نا، اس لائف سے ریلیٹ کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ بولوں گا کہ کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، کتنا لو ہونا چاہیے. اور میں بعد میں آہستہ سے مائک کو ایسا کر کے ایک دعا بھی دے دوں گا جو محبت بڑھتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اخلاق اسلام کے، تم علی ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. یہ مولا کے اخلاق تھے. ادھر رسول نے اس عورت سے پوچھا، اے کنیز خدا تو یہ سامان کیوں نہیں اٹھے؟ کوئی تیری غلام کنیز نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں. کہا کس کا سامان؟ کہا میرا سامان ہے، گھر کا ہے. کہا تیرے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا میں تیری ہیلپ کروں؟ جیسی ہیلپ کروں اسے یوں دیکھا، دیکھ کے کہا سنو اے جوان، رسول تو جوان ہے، وہ تو ضعیف تھی. کہا جوان سنو، 2 جملے سننا. اے جوان میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم سامان لے کے جا کے بولو گے پیسے دے تو میں پیسے نہیں دوں گی. یہ بھی ایک اسلام کا طریقہ ہے کہ پہلے اجرت طے کر لو، گرانٹیڈ مت لو، دے دیں گے. یہ پہلے جاب پہ پہلے اجرت طے کر لو، اپنی جیسے طے کرتے نا. کوئی بولے کہ میں $8 پہلے، بعد میں $8 پہلے بولتے بھائی مجھے 10 15 20 چاہیے. مولا جب مومن جماعت کے بزنس میں بہت برکت دے انشاءاللہ. مولا آپ لوگوں کو سب کو ملینئر کر دے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. اور ملٹی ملینئر کر دے، لیکن توفیق کے ساتھ دے، ورنہ پیسہ مت دے، ورنہ $1 کا حساب دینا پڑے گا. اللہ فلٹی رچ کرے لیکن توفیق کے ساتھ کرے. اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں دینے والی، میرے پاس کوئی ایک پیسہ نہیں ہے. رسول نے کہا کوئی بات نہیں، تو ضعیف ہے اور وزن بہت ہے، تیرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، میں تیری ہیلپ کرتا ہوں. سامان کو رسول کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، عالمین کا مالک، سامان کو اٹھایا. وہ بڑا خوش چل رہی، یار یہ فری کا آدمی مل گیا. چلتے چلتے اس کے گھر پہ لے کے جا کے رکھ دیا دروازے پہ.
رکھ کے پلٹے. کہا, اس نے کہا تھینک یو ویری مچ. رسول نے کہا کوئی بات نہیں. جب رسول چند قدم آگے بڑھے, اس نے پکار کے کہا نوجوان ذرا ٹھہر جا. رسول رک کے پلٹے, پوچھے کیا چاہیے, اندر سامان اندر رکھ دوں؟ تو کہا نہیں, میں تیرا بہت شکر گزار ہوں. میں اپنی پوری, اس کے جملے سنو, میں اپنی پوری زندگی میں اتنے اچھے اخلاق کا آدمی کو نہیں دیکھا. پوری زندگی میں رسول مرکز اخلاق کے, خلق عظیم ہے, کہ اتنے اچھے بیہیویئر, اتنا اچھی اخلاق کا میں نے آدمی نہیں دیکھا. میں تم سے بہت خوش ہوں کہ آج میری تم سے ملاقات. کہاں رہتے ہو؟ کہاں وہاں رہتا ہوں. تو کہا یہ تم دیکھو, میں سینئر ہوں, میں نے زندگی زیادہ دیکھی ہے, میں تم سے بہت بڑی ہوں, میں نے دنیا زیادہ دیکھی ہے, میں مکے میں اتنے زمانے سے ہوں, میں مکے کو دنیا کو دیکھ چکی, میں بڑا سفر کر چکی, بہت ٹریول کر چکی, اور تم ینگ ہو. میں پیسے تو نہیں دے رہی, لیکن اس کے بدلے میں تم کو ایک ایڈوائس کرنا چاہتی, ایک نصیحت کرنا چاہتی جو پیسے کے برابر. تم نے میری ہیلپ کی نا, یہ میری نصیحت سن لو. رسول کائنات کا عالم یہ نہیں بولا جا میں تجھ سے کیا سنوں, میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی بچہ بھی آ کے بولے نا جسٹ لسن, یہ مت بول. رسول, کائنات کا رسول, وہ کیا نصیحت لے گا اس کنیز سے, وہ بھی کافرہ سے. لیکن رسول سر کو جھکا کے ٹھہر گئے. کبول کیا بولنا چاہتی؟ کہ تم بہت اچھے انسان ہو, تم بہت اچھے انسان ہو. میں تم کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ میں نے سنا, اس کے جملے, میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نوجوان آیا ہے, وہ ایک نئے دین کو لے کے آیا, نئے ریلیجن کو لے کے آیا, جو ریلیجن آنے سے شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہو گئے, بچوں میں, ماں باپ میں جھگڑے, خاندان میں پرابلمز, ایک جھگڑا, ایک پرابلمز پھیلا ہوا ہے مکے میں آج کل, ایک نئی ویو پھیلی ہوئی ہے. اور میں تم کو یہ ایڈوائز کرتی کہ کبھی بھی اس نوجوان کی بات کو سننا نہیں, ورنہ جھگڑے ہوں گے. جب اس نے پورا کمپلیٹ کر دیا, رسول نے سر بھی نہیں اٹھایا, اٹھا کے کہا کہ اے کنیز خدا, تیرا بہت شکریہ, اخلاق دیکھیں, تیرا بہت شکریہ ایڈوائز کرنے کا, بٹ ون تھنگ آئی ٹیل یو کہ میں تیری اس ایڈوائز پہ عمل نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتے, چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو. تو رسول نے کہا کہ جس نوجوان کی تو بات کر رہی ہے وہ میں ہوں. کہا وہ تم ہو؟ تو کہا وہ میں ہوں. تو کہا جو تم ریلیجن لائے وہ تمہارا ریلیجن تم ہی لائے ہو؟ تو کہا ہاں. تو کہا یہ بتاؤ جو تم نے میری ہیلپ کی, یہ تمہارے ریلیجن میں ہے کہ غریبوں کی مدد کرو؟ کہا یہ بیسک ہمارا ریلیجن ہے. تو کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہوں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. بات مشہور واقعہ ہے. اب اصل بات میں آج پوچھنا چاہتا آپ سے, آج میری تیسری مجلس اٹلانٹا کی, جعفریہ سینٹر کی, یہ پوچھنا چاہتا کہ 1400 سال پہلے اس عورت نے کیا کہا کہ اسلام کے آنے سے جھگڑے ہو گئے, میاں بیوی میں, بچوں میں, ماں باپ میں, خاندان میں. اسلام تو ایک پیسفل ریلیجن ہے, پھر جھگڑے کیوں ہوئے؟ 1400 سال پہلے وہ جو اولڈ لیڈی ضعیفہ نے کہا تھا, ایگزیکٹلی آج 1435 ہجری میں اگر ہم ریئل اسلام گھر میں امپلیمنٹ کریں, کتنے جھگڑے ہوں گے؟ آپ بولو بیوی کو ذرا پردہ کرو, بولے گی یہ میری رائٹ ہے, who are you to tell me. یہاں بول سکتے ہیں آپ, کسی کو داڑھی کو بول سکتے, کسی کو بولو رزق حرام مت کھاؤ, کسی کو بولو بیک بائٹنگ مت کرو, بولے گا میں کیوں کروں گا. اسلام کو امپوز کرو, اسلام کو امپوز کرو, دس از یور ڈیوٹی. رسول نے جو اتنی محنت کر کے یہ پورے اسلام کو پریچ کیا, ہم کو گفٹ دیا, اس کے لیے ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ کام کرو. اس کے لیے میں نے کہا تھا کل کی مجلس میں کہ ایک پیکیج دوں گا. پلیز, آج کیا ہے, 15 سفر ہے, 40 کو ابھی کتنے دن ہے, 5 دن. ایک عظیم دن ہے, عظیم دن ہے, اتنا بڑا دن ہے, اتنا بڑا دن ہے کہ 11ویں امام کی حدیث ہے, سیئنگ ہے کہ مومن کی جو پہچان ہے, مومن کی جو علامات ہیں, پلیز غور سے سننا, مومن کی, ہم تو سب کو مومن بول رہے ہیں, مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روزہ 40 ہو, زیارت 40 پڑھے. یو کین انڈرسٹینڈ کہ 40 کیا ہے, کہ علامات مومن میں سے ایک علامت ہے 40. اب آپ نہیں کہ کربلا, اب یہاں آپ کو 40 کا دن گھروں میں بیٹھنے کا دن نہیں, اپنے آفیسز پہ, اپنے بزنس پہ جانے کا دن نہیں, عاشورے سے کام نہیں, لیکن کوشش یہ کرو کہ اس دن ٹوٹل ڈیووشن, اس دن کے اعمال, اس دن کی زیارت تم کو اس جگہ پہ پہنچائے گی جہاں امام دیکھنا چاہتا تم کو. ایک عظیم ثواب ہے کربلا میں 40 کی زیارت کا ثواب. 15 شعبان کی مخصوصی, 15 شعبان, عرفہ اور 40 بے انتہا مخصوص. آج جو لاکھوں لوگ جا رہے, وہ کیوں جا رہے؟ بہرحال وہ جب آگے مجلس میں چلے گی تو میں بتاؤں گا 40 کی امپورٹنس. زیارت چہروں سے پہلے کے ڈیٹس میں مجلس میں بتاؤں گا کہ امپورٹنس کیا ہے, کہ ہمارے پاس یہ اویئرنس آنا ہے کہ 40 کے دن ہم بالکل آرام سے بیٹھ جائے. بہرحال تو بات یہ ہوئی کہ اگر اسلام امپوز کر دے تو ہمارا کیا ہوگا. تو اس کے لیے ایک پیکیج 5 دن ہے نا ابھی 40 کو. میری خواہش ہے آپ سے, دیکھیے میں اپنے لیے نہیں بول رہا, 3 کام کرو, 40 تک کرو, یا 28 سفر تک, 13 دن ہوتے آج سے, 13 ڈیز کا یہ عمل کرو. لٹرلی آپ مجھے دعا دیں گے
مجھے دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے آپ کی. لاسٹ ایئر بتایا تھا, تو جو امپاسبل تھا وہ پاسبل ہوا ان کے لیے. بلیو می, وہ انہوں نے خود کہا, ان کے کام ہو گئے. اتنی عظیم چیز ہے. کیا ہے, آغا اراکی ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے ابھی حال کے, آغا خمینی صاحب کے بعد, رضا گلپایگانی کے بعد آغا اراکی. ان کا یہ کہنا ہے کہ 40 دن 40 days زیارت آل یاسین, میں نے یہ عمل بامبے کی مجلس میں رضوی میں بتایا ہے. زیارت آل یاسین, میں بامبے میں 10 دن تھا عاشورے کے بعد 21 محرم تک گلستان کا شاہ پڑھا, تو وہیں پہ لوگوں کو 4 دن میں 5 دن میں 14 محرم 15 محرم کو, اس لیے کہ میں کچھ نہیں کر رہا, میں تو ایک میسنجر ہوں, میں تو آپ کو میسج دے رہا ہوں. میرا کیا, میں تو گناہگار, میں تو ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں جو معصوم کا میسج ہے میں آپ کو ریلے کر رہا. 4 دن 5 دن کے اندر آغا اراکی جیسی پرسنالٹی کہتی ہے کہ اگر 40 دن 40 days زیارت آل یاسین تم 40 مسجدوں میں پڑھو. دیکھیں یہاں 40 مسجدیں نہیں ہیں, آپ کے پاس ایک مسجد ہے, مولا اسی کو ظہور امام تک رکھے. ہمارے ایک مسجد میں تو آپ روز آ رہے, 28 سفر تک آئیں گے. مجھے پتا نہیں آپ لوگ 28 سفر تک کتنے مدرسے یہاں پہ ہیں, وہ مجھے نہیں. بہرحال اگر نہیں آ سکتے تو گھر میں, یہاں جتنے دن آ سکتے یہاں آؤ, گھر میں پڑھو. بہرحال یہ اگر آپ نے 28 سفر تک پڑھا زیارت آل یاسین, یہ وہ زیارت ہے دوستو, یہ وہ زیارت ہے کہ یہ زیارت کے بارے میں شیخ کہتے ہیں, آغا اراکی کہتے ہیں, روح اللہ آغا خمینی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تم پڑھو, خالی تم پڑھنے کے بعد دیکھو, اگر تم نے خلوص کے ساتھ 10 منٹ بھی نہیں لگتے, 12 منٹ بھی نہیں لگتے, اگر تم نے پڑھی تو تم محسوس کرو گے, فیل کرو گے کہ جیسے تمہاری محفل میں کوئی آ گیا. اس سے بڑی بات نہیں ہے دوستو کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ذمہ داری ہے. غیبت امام ہے ون آف دی ذمہ داری, ون آف دی ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ریسپانسبلٹی ہے. زیارت آل, جو آپ کے ایشوز ہیں, جتنے ایشوز ہیں, کوئی ایک ایشو نہیں, ایون اولاد کسی کو نہیں ہے, وہ اولاد کے لیے آج ہی مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکی نے فون کر کے, اس خاتون نے فون کر کے کہا, آپ ہی کی جماعت کی, کہا کہ 4 دفعہ میں نے عمل کیا تھا, کام ہو گیا. ڈاکٹر جس کا بالکل انکار کرتے, 6 سال 8 سال 10 سال کے لوگوں کے پرابلم سر, امام زمانے کی زیارت ہے, کسی اور کی زیارت نہیں ہے. ایکسٹرا آرڈنری زیارت آل یاسین, خالی 28 سفر تک پڑھنا, صلاۃ اللیل کے ساتھ پڑھو آل یاسین, اور اس کے بعد تسبیح زہرا, شہزادی کونین کی تسبیح. امپاسبل کو پاسبل کیا ہے, یہ امپاسبل. آج بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ ناممکن تھا, ممکن ہو گیا ہمارے ساتھ. ایسے کیسز ہے آپ کے شہر میں, یہ ایک شہر کے کیس نہیں ہے, میں 20-25 کیسز اس سال کی محرم سے اب تک بتا سکتا آپ کو, کہ میں ممبر سے بول رہا ہوں. آپ کو میری ریکویسٹ ہے آپ سے, اسپیئر سم ٹائم. یہ دن ٹھیک ہے, آپ کی مصروفیت آئی نو, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ لوگ بہت بیزی لوگ ہیں, بہت کام کرتے ہیں, اتنی ٹھنڈک میں اتنے کام کر کے آپ لوگ اتنی رات تک یہاں بیٹھے ہوئے, مولا آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن میں آپ کو ایک اور فائدہ دے رہا, جسٹ اسٹارٹ. آپ کے بزنس کے لیے, سٹریس کے لیے, جو چھوٹے چھوٹے آبسٹیکلز آتے ہیں نا, شاپ میں آ رہے, بزنس میں آ رہے, پرابلمس آ رہے, آج کا دن ویسٹ ہو گیا, کل کا دن ویسٹ ہو گیا, بزنس نہیں ہو رہا, سٹریس ختم نہیں ہو رہا, تکلیفیں ہو رہے, کام نہیں بن رہا, امیگریشن, 1000 چیزیں, سب چیزوں کا پرابلم تمہارا امام سالو کر سکتا ہے. اس سے بڑا کوئی ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوشش کرو یہ پیکیج کو, کوشش کرو زیارت آل یاسین کا, تسبیح زہرا, صلاۃ اللیل, then you see the change in your life.